فرماتی رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب رمضان آتا تو میرے آقا کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. آپ کے چہرے پر اتنا خوف طاری ہو، اب فکر مند ہو جاتے تھے. اب پیارے آقا کس بات کے فکر مند ہیں؟ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی فرماتے ہیں اس کی شرح میں کہ رنگ مبارک تبدیل ہونے کا جو ریزن تھا نا وہ خوف خدا تھا. آپ خوف فرماتے تھے کہ کہیں رمضان میں حق کے بندگی ادا کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے. یہ کون ہے؟ اللہ کے حبیب ہیں. ان کا یہ عالم ہے کہ آپ کا رنگ بدل جاتا کہ کہیں رمضان میں اللہ کی عبادت میں کوئی کمی نہ رہ جائے. اور ہمارا عالم کیا ہے؟ پیسے کمانے میں کوئی کمی نہ رہ جائے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان کو ہم نے فوڈ فیسٹیول بنا دیا. کچھ لوگوں نے فوڈ فیسٹیول بنا دیا، کھانے پینے کا مہینہ. کچھ لوگوں نے اسپورٹس فیسٹیول بنا دیا، کھیل کود کا مہینہ. اور کچھ لوگوں نے کمائی کرنے کا بزنس فیسٹیول بنا دیا کہ پیسے کمانے کا مہینہ. اور چوتھی قسم بھی ایک ہے شاپنگ کا مہینہ. توبہ توبہ، کوئی تو کہے عبادت کا مہینہ ہے. چار دوست ملتے ہیں، کہتے ہیں یار آج کدھر افطار کرنا ہے، آج سحری میں کدھر چلنا ہے، آج رات کہاں گھومنا پھرنا ہے. ارے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ چار دوست مل کر کہیں کہ آج تراویح کہاں پڑھنی ہے، رات کو بیٹھ کر تلاوت کدھر کرنی ہے؟ یار کہیں ذکر اللہ کی محفل ہو تو وہیں چلتے ہیں، کہیں درس قرآن سننے چلتے ہیں، چلو یار اللہ کے گھر میں عبادت کرتے ہیں. یہ مہینہ عبادت کے لیے آیا ہے. ہر طرف بورڈ لگ جاتے ہیں آل یو کین ایٹ، رمضان آفر برگر، تو رمضان آفر فرائز، تو فلاں فلاں. مطلب ایسا لگتا ہے کہ مسلمان بیچاروں کو پورے سال میں ایک مہینہ کھانے کے لیے ملا ہے، یہ روزے کے لیے ملا ہے، یہ عبادت کے لیے ملا ہے. ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اچھا سائنٹیفکلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اب تو خیر کہتے ہیں نا بہت ساری چیزیں سائنس سمجھا دیتی ہے. ہماری میمنی میں کہتے ہیں ہم کہ ہارے نہ مریو وارے بریو. کیا ہوتا ہے کہ پہلے لوگ کہتے تھے یار بیمار ہو تو طبیعت ڈاؤن ہو جاتی ہے روزوں میں، تو کمزوری بہت ہے اس لیے نہیں رکھتا. حالانکہ نبی پاک نے 1450 سال پہلے فرما دیا کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. اور آج جتنے ڈائٹسٹ جو ڈائٹ کرنے والے اور ڈاکٹرز ہیں اور سائنٹیفک لوگ ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ جناب 14 سے 16 گھنٹے کی فاسٹنگ کریں تو آپ کی باڈی جو ہے اس کی بہت شاندار ریکوری شروع ہو جاتی ہے. آپ کا ڈائبٹک لیول ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ کا کولیسٹرول ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ کا وزن ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ یقین کریں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ پورا سال اب 16 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں. میں ایک صاحب کو ملا، وہ کہتے ہیں میں روز 16 گھنٹے بھوکے رہتا ہوں، میرا جسم بڑا فٹ ہو گیا. تو میں نے کہا اللہ کے بندے پہ روزہ ہی رکھ لیا کر. اس نے کہا بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں، 16 گھنٹے تو ویسے ہی بھوکا رہتا ہوں. میں نے سسٹم ایسا بنا لو کہ سحری کر لو، افطار کر لو، روزے کا ثواب روز مل جائے گا، آپ کی ڈائٹنگ بھی ہو جائے گی. الحمدللہ اس کے بعد سے اس نے روزے رکھنا شروع کر دیے. لیکن مجھے پتا چلا کہ میرے آقا نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا. کاش مسلمان نبی پاک کی بات مانتا نا. ڈاکٹر ہی مان رہے ہاں 15-16 گھنٹے بھوکا رہو تو باڈی کور ہوتی ہے، باڈی اپنے بہت سارے ایسی چیزوں کو ختم کر دیتی ہے جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں. اور بڑی میں نے اس کی تفصیل پڑھی ہے، سائنٹیفک باتیں اس لیے میں یہاں نہیں کر رہا، مگر سمجھو بات کہ نبی پاک نے تو فرما دیا تھا کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھتے، ہماری باڈی فٹ ہو جاتی، ہماری بیماریاں دور ہو جاتی، ہمارا ایکسٹرا فیٹ ختم ہو جاتا، ہمارا وزن کچھ اور اچھا ہو جاتا. مگر ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں جن کا رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ باقی دنوں میں تو ہم 3 ٹائم کھاتے ہیں اور وہ لوگ رمضان میں 5 ٹائم کھاتے ہیں. 5 ٹائم کیسے کھاتے ہیں؟ اور بھائی ابھی تو افطار میں پہلے ڈٹ کر کھائیں گے، پورا دن بھوکا رہا تھا. سحری میں ڈٹ کر اس لیے کھائیں گے کہ پورا دن بھوکا رہنا ہے. تو 2 تو یہ ہو گئے. اب تراویح کے بعد پھر بھوک لگے گی، پھر کھانا ہے. رات کو دوستوں کے ساتھ 2 بجے پھر کھانا ہے. اتنا کھانا ہے تو حال کیا ہوگا باڈی کا؟ اور سارا تیل والا اور عجیب و غریب کھانا ہے. اس بار رمضان میں ایک اور ٹارگٹ لے لو کہ اپنی صحت بھی بہتر کروں گا. واقعی یہ موقع مل رہا ہے آپ کو کہ اگر آپ یہ فرائز اور اس طرح کی چیزیں جو آپ کی باڈی پر امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں وہ نہ کریں. آپ دیکھیں رمضان میں ایک اور میں آپ کو اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ 8ویں 10ویں روزے سے آپ کو مسجد میں بہت سارے کھانسنے کی آوازیں شروع ہو جائیں گی. شروع کے 2-4 روزوں میں آپ کو کم آئیں گی، اس کے بعد تراویح میں ہر دوسرا آدمی کھانس رہا ہوگا. کیوں کھانس رہا ہوگا؟ افطار میں سموسہ گرم چاہیے اور شربت ٹھنڈا چاہیے. دونوں کی لڑائی افطار میں ایک ساتھ کرانی ہے. پھر گلا بھی تو پھر بولے گا نا، احتجاج کرے گا، تو گلے خراب ہو رہے ہوتے ہیں. پیٹ 10-12 رمضان کے بعد کوئی دوست ڈاکٹر بیٹھا ہو تو اس سے پوچھ لیجیے گا، پیٹ کے مریض زبردست کلینک پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ڈرپیں لگ رہی ہوتی ہیں، ڈائریا، اور وہ بھی دعا کرتے ہوں گے یا اللہ ہمارے رزق میں برکت دے. اب ہم کھا کے پہنچ رہے ہوتے ہیں وہاں پر، تو کیا عبادت کرو گے یار؟ اگر کھانے کے لیے رمضان آیا ہے تو کیسے تراویح میں دل لگے گا، کیسے عبادت میں دل لگے گا؟ فٹ رکھیں اپنے آپ کو، کھانا کم کھانا ہے تاکہ آپ زیادہ عبادت کر سکیں. پیارے آقا فکر مند ہو جاتے، کلر تبدیل ہو جاتا. ہمارے کچھ لوگوں کا کھا کے کلر تبدیل ہو جاتا ہے. پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں
سحری کے اوقات میں دہی کھانا چاہیے یا نہیں؟ سحری میں دہی کھانے والے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان لازمی سن لیں۔ پیارے دوستوں، سحری میں جو سب سے زیادہ چیز استعمال کی جاتی ہے وہ اچھی طرح سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ دہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات دودھ تناول فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کو بے شمار ایسی احادیث ملتی ہیں جس کے اندر دودھ پینے کے حوالے سے ارشاد بھی فرمایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بیٹھ کر تناول فرمایا کرتے تھے، اور دودھ سے بنی ہوئی چیزوں میں دہی وغیرہ کا استعمال ہم لوگوں کو دین سے، دنیا سے، حتیٰ کہ ہر جگہ سے اس کا حکم ملتا ہے، کیونکہ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اس کو استعمال کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں اور یہ آپ کی صحت کے لیے کس طرح بہترین ثابت ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، رمضان المبارک میں سحری کا جو کھانا ہے اس میں اگر ہم دہی کا استعمال نہ کھائیں تو یہ نامکمل تصور ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کسی وجہ سے دہی نہیں کھا رہے تو خبردار ہو جائیں کہ آپ اس شاندار غذا سے اور اس کے فوائد سے محروم ہو رہے ہیں۔ اب سائنسدانوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ وزن میں کمی لانا چاہتے ہیں یا دل کی بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں اور آپ کے دن کی روٹین ٹھیک رہے اور آپ کو پیاس نہ لگے تو آپ روزانہ دہی کا ایک پیالہ ضرور کھائیں۔ اگر آپ تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں جو کہ رمضان میں عام ہے تو اس کا استعمال لازمی کریں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے دہی خون کی نالیوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے، اسی طرح زہریلے اور فاسد مادوں کا خون میں داخل ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ موٹاپے کا شکار افراد کے لیے دہی کا فائدہ اور بھی زیادہ ہے۔ دہی استعمال کرنے سے ان کے وزن میں کمی آتی ہے، وہ شوگر سے متعلقہ مسائل سے بڑی حد تک محفوظ رہتے ہیں۔ پیارے دوستوں، ایک تحقیق ہے کہ دہی کو کھانے سے پہلے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ کھانے سے پہلے دہی کھاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کھانے کے بعد میٹابولزم بہتر ہو جاتا ہے اور دل کی بیماری، میٹابولک سسٹم کی خرابی سے پیدا ہونے والی بیماریاں اور ان سب کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ دہی کا باقاعدگی سے استعمال نہ صرف موٹاپے میں کمی لاتا ہے بلکہ ہڈیوں کو بھی مضبوط رکھتا ہے۔ سحری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق جو آپ کو کھانے پڑتے ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کچھ بھی کھا رہے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اس میں دودھ اور اس سے بنی ہوئی اشیاء استعمال کریں۔ یہ تمام علماء کا یکمشت فیصلہ ہے۔ چکی کے آٹے کی روٹی استعمال کریں، دلیا یا باسمتی چاول یا دال چاول روٹی استعمال کریں۔ دہی توانائی کو برقرار رکھتا ہے۔ کوشش کریں کہ گھر کے اندر آپ نے دہی بنانا ہے، کیونکہ اس دہی میں کیلشیم زیادہ ہوتا ہے۔ دہی میں زیرہ اور خوبانی شامل کر کے پینا اور اس کی لسی پینا بہت مفید ہے۔